وہ ایک عام سی عورت تھی، سرائکی تھی، گھروں میں کام کاج کر کے اپنا اور اپنی بچی کا پیٹ پال رہی تھی۔ بچی کے 14 سال مکمل ہونے پر اس نے ایک رکشہ ڈرائیور سے دوسری شادی کی تھی۔ اس کے سامنے جب کہا جاتا کہ مرد عورت کے حقوق اور اس کی عزت کا رکھوالا ہوتا ہے تو وہ کہنے والوں کو ہمیشہ عجیب سی نظروں سے دیکھتی، کیونکہ اس کی زندگی میں آنے والے دونوں ہی مرد ان تمام خصوصیات سے عاری تھے۔ وہ اپنے شوہر کے قتل کے جرم میں جیل میں تھی۔ پہلا شوہر نشے کا عادی تھا اور آئے دن گھر میں فساد ہوتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے خلا لے لی تھی۔ دوسری شادی کے بعد بھی اسے وہ سکھ نصیب نہ ہو سکا جس کی وہ حقدار تھی۔ اس نے دوسری شادی جس مرد سے کی تھی وہ اس سے چھوٹا تھا۔ ختیجہ کی عمر شادی کے وقت 40 سال تھی، جبکہ سلیم اس وقت 25 سال کا تھا۔ وہ اس کے مسلسل پیچھے پڑا ہوا تھا کہ ختیجہ اسے شادی کر لے۔ پہلے وہ سلیم کو مسلسل انکار کرتی رہی، لیکن آخر کب تک؟ اسے بھی ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ بالآخر وہ مان گئی۔ پہلی شادی شوہر کے ناروا سلوک اور ذہنی و جسمانی زد و کوب کے باعث زیادہ نہ چل سکی۔ وہ اب اپنی بیٹی کے ساتھ باقی زندگی سکھ چین کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، لیکن سلیم جو اس کے محلے میں ہی رہتا تھا، اس کے مسلسل اصرار اور بچی کی کفالت کی پوری ذمہ داری کی یقین دہانی پر ختیجہ سلیم سے شادی پر آمادہ ہو گئی۔ شادی کے بعد کچھ دن تو بہت اچھے گزرے۔ بیٹی بھی بہت خوش تھی، کیونکہ اس نے باپ کی محبت کو کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ شادی کے تقریباً 1 سال بعد ہی اس کا شوہر سلیم آمدنی میں کمی کی شکایت کرنے لگا اور ختیجہ سے اصرار کیا کہ وہ بھی اس کی روزی میں ہاتھ بٹائے، وہ بھی کام پر جایا کرے جس طرح شادی سے پہلے جایا کرتی تھی۔ بالآخر ختیجہ نے بھی کام پر جانا شروع کر دیا۔ وہ پرانے گھر دوبارہ ڈھونڈنے لگی تاکہ قابل بھروسہ اور قابل اعتماد لوگ مل جائیں۔ کچھ دنوں میں ہی اسے کئی گھروں میں کام مل گیا۔ اب وہ اور اس کا شوہر صبح 10 بجے ناشتہ کر کے کام پر نکلتے اور پھر شام تک واپس آ جاتے۔ ختیجہ کوشش کرتی کہ وہ سلیم کے آنے سے پہلے ہی کام سے واپس آ جائے، کیونکہ اس کی بیٹی گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ کچھ دنوں بعد اس نے محسوس کیا کہ اس کی بیٹی ہمنا کچھ ڈری سی رہتی ہے۔ ختیجہ کے پوچھنے پر اس نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ الٹا اس کی پرانی یادیں تازہ کرنے لگی جب وہ دونوں اکیلی رہتی تھیں۔ ختیجہ بھی اس کی ہر خواہش پوری کرتی تھی۔ وہ اپنی ماں سے بہت کچھ کہہ دیتی تھی، اس لیے ختیجہ کو اندازہ نہ ہو سکا کہ ہمنا کچھ پریشان ہے۔ کچھ ہفتوں بعد ختیجہ کے کام والے گھروں میں سے ایک گھر میں فوتگی ہو گئی۔ وہ بہاولپور کے رہنے والے تھے۔ مرحوم کی آخری خواہش کے مطابق وہ سب گھر والے میت لے کر پنجاب چلے گئے۔ ختیجہ کی اب جلدی چھٹی ہونے لگی۔ پہلا دن تھا۔ وہ جب جلدی گھر پہنچی تو سلیم کو دروازے پر پایا۔ اس کے پوچھنے پر سلیم نے بتایا کہ وہ اپنا بٹوا بھول گیا تھا۔ اس کے بعد وہ گھر میں داخل ہوئی۔ اس کی بیٹی ہمنا کمرے کا دروازہ بند کیے اندر بیٹھی تھی۔ اس نے دروازہ بجایا تو ہمنا نے ڈری ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ ختیجہ نے کہا، بیٹی دروازہ کھولو۔ ہمنا نے جلدی جلدی دروازہ کھولا اور اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ وہ آخر ماں تھی، بیٹی کے جذبات سمجھ چکی تھی، لیکن ابھی وہ یہ ماننے کو تیار نہ تھی۔ پھر آئے روز یہی ہونے لگا۔ وہ جب بھی گھر پہنچتی سلیم کو وہاں موجود پاتی۔ اسے اپنے پرانے محلے والوں سے بھی یہ پتہ چلا کہ سلیم کی نیت پہلے دن سے ہی ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے ختیجہ سے شادی ہمنا ہی کی وجہ سے کی تھی۔ یہ سوچ کر وہ افسردہ ہو گئی تھی، لیکن کسی بھی طرح وہ اپنے خدشات کو سچ ہوتے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اب آئے روز یہی ہوتا تھا۔ وہ جب بھی گھر آتی سلیم کو یہی موجود پاتی اور ہمنا کمرے کا دروازہ بند کیے خوف زدہ سی اس کے آنے کا انتظار کر رہی ہوتی تھی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی تھی کہ اس نے شادی کر کے غلطی کی، کبھی سوچتی کہ وہ اپنی بیٹی کو لے کر کہیں دور بھاگ جائے۔ اس کی خاموشی کی وجہ سے اب سلیم بہت دلیر ہو گیا تھا۔ وہ جب گھر آتی سلیم کو وہیں پہ موجود پاتی۔ وہ ختیجہ کو دیکھ کر خاموشی سے گھر سے رکشہ لے کر نکل جاتا۔ اس دن بھی وہ کام سے واپس آئی تو سلیم کو موجود پایا۔ سلیم ہمنا کے ساتھ زبردستی کرنے ہی لگا تھا کہ ختیجہ نے سب کچھ دیکھ لیا۔ ختیجہ کی برداشت کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا تھا۔ دونوں میں خوب لڑائی ہوئی۔ سلیم ختیجہ سے کہنے لگا کہ اسے یہ سب برداشت کرنا پڑے گا، ورنہ وہ دونوں ماں بیٹی کو مار دے گا۔ ختیجہ کچھ دیر تو دیوار کے ساتھ بیٹھی روتی رہی۔ پھر اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ قریب پڑا موٹا ڈنڈا اٹھا کر سلیم کے سر پر اس زور سے مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ وہ پہلے ہی غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ اس نے اسی ڈنڈے سے مار مار کر سلیم کا بھرکس نکال دیا۔ سلیم مر چکا تھا۔
اب لاش کو چھپانے کا مرحلہ آیا۔ وہ اتنی بھاری لاش کو کہاں چھپاتی؟ کچرے کے کسی ڈھیر پر پھینک نہیں سکتی تھی، کیونکہ تمام اہل محلہ رکشہ ڈرائیور سلیم کو جانتے تھے۔ یہی سوچتے سوچتے صبح ہو گئی۔ بالآخر اسے ایک ترکیب سوجھ ہی گئی۔ اس کی بیٹی ہمنا ابھی تک کمرے کا دروازہ بند کیے اندر خوفزدہ بیٹھی تھی۔ ختیجہ نے جلدی جلدی سلیم کی لاش کے ٹکڑے کرنا شروع کیے، پھر ہانڈی میں سالن بنانے لگی تاکہ خراب سالن کو کچرے کے ڈھیر میں پھینک دے اور ہڈیاں مختلف جگہوں پر ڈال دے۔ لیکن رات سے مردہ پڑی لاش کی بدبو نے اہل محلہ کو خبردار کر دیا تھا۔ آئے روز اس کے ہاں سے ویسے بھی لڑائی جھگڑے کی آوازیں آتی تھیں۔ اہل محلہ نے پولیس کو اطلاع دی اور ختیجہ موقع واردات سے پکڑی گئی۔ اس کے پاس سے آلہ قتل اور ہانڈی میں لاش کی بوٹیوں سمیت وہ بوری بھی برآمد ہو گئی جس میں اس نے ہڈیاں رکھی تھیں۔ وہ اپنے جرم کا اقرار کر چکی تھی، وجہ بھی اس نے وہی بتائی جو حقیقت تھی۔ جیل میں ختیجہ کی وومن ایڈ ٹرسٹ کی جانب سے کونسلنگ کی گئی۔ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے مجرم کو خود اپنے ہاتھوں سے موت کی سزا دی تھی، جو کہ تعزیرات پاکستان کے تحت جرم تھا۔ اس کو جرم کی سنگینی کا احساس تھا۔ اس کی بیٹی بالکل اکیلی تھی۔ ویڈ کی جانب سے ہمنا کو اس کے عزیزوں کے قریب رکھا گیا تاکہ وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کرے۔